نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رحمان سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ حروف مدہ کر رہے ہیں اور حروف مدہ میں ہم لوگ الف مدہ کی تختی بھی کر چکے ہیں اور الف مدہ کی مشق بھی کر چکے ہیں، اور آج ہم لوگ جو کریں گے وہ ہے یائے مدہ۔ آج دیکھتے ہیں کہ یائے مدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہم پہلے سوالات میں کر چکے ہیں۔ تو یائے مدہ کیا ہے؟ جزم والی یا سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں، یعنی جزم والی یا ہو، وہ یا جس کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یائے مدہ ہے۔ یہاں پہلے اشکال کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں۔ بازر بی اور بازر یا بھی، فرق کیا ہے کہ بازر بی کی ادائیگی کیا ہے؟ بالکل ہونٹوں کی شیپ جو ہے وہ بالکل ایک جیسی رہتی ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ بازر یا بھی کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ زیر کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مضبوط لہجہ پر ہونٹ کس قدر نیچے کی طرف کھولتے ہوئے آواز بغیر لمبا کیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ میں نے پڑی حرکات کا جو چیپٹر کروایا ہے اس میں ہم نے پڑی حرکات میں بازر بی جو ہے بڑی کلیئر انداز میں کیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بغیر لمبا کیے۔ تو اسی کے برعکس کیا کرنا ہے؟ یائے مدہ مضبوط لہجہ پر ہونٹ کسی قدر نیچے کی طرف کھلتے ہوئے آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرق صرف اتنا ہے، ہونٹوں کی شیپ جو ہے وہ ایک جیسی ہی رہے گی، لیکن یہاں پر آواز جلدی چھوڑنی ہے اور یا مدہ پر جو ہے آواز لمبی کرنی ہے۔ کیسے؟ بازر بی، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے، آپ کے ہونٹوں کی شیپ بالکل اسی طرح ہوگی۔ بازر بی، جھٹکا نہیں دینا، لمبا نہیں کرنا، مجھول نہیں کرنا، یہ پڑی حرکت کو پڑھنے کے اصول ہیں، ٹھیک ہے؟ بازر یا بی، ایک الف اس کو لمبا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اس تصویر میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے پینسل کی مدد سے نشاندہی کی ہے کہ کتنی لمبائی ہونی چاہیے، یعنی بازر بی کے لیے یہ اتنا شارٹ آپ نے پڑھنا ہے اور بی کے لیے اتنی لمبائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیچے جو شکل ہے اس پر کیا ہے؟ بازر بی کے لیے یعنی ایک حرکت، ٹھیک ہے؟ ایک حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ بازر یا بی آدھا الف یعنی ایک الف، اور اس کو ایک مد بھی کہتے ہیں یا ایک الف کے مطابق لمبا کرتے ہیں۔ آئیے اب اس کی دیکھتے ہیں تختی، وہ کیا ہے؟ یائے مد کے لیے کیا کرنا ہے؟ ادائیگی میں باریکی اور پستی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں باریکی ہوگی اور پستی ہوگی، اور ایک الف لمبا کرتے ہوئے ادائیگی کی جائے گی۔ ایک الف سے کم یا زیادہ لمبا کرتے ہوئے پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ نارملی کریں کہ ٹھیک ہے میری مرضی ہے یا مجھے اویئرنیس نہیں ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ قرآن سے ہی پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کی ادائیگی کو اس سے کم اور اس سے زیادہ کرنا غلطی ہے۔ موٹے حروف کی یائے مد کو باریک ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ موٹے حروف جب آئیں گے انشاءاللہ میں اس میں وہ آپ کو کلیئر کروں گی۔ تختی ہے بازر یا بی، تازر یا تی، سازر یا تی۔ اچھا، یہاں پر اب دیکھیے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ تینوں مدوں کو میں نے ایک الف کھینچا ہے، اور ان میں سے نہ کوئی چھوٹی ہے اور نہ کوئی لمبی ہے۔ قرآن میں جب بھی ایک لفظ کے اندر دو مدات آ جائیں یا تین آ جائیں، ان کو ایکول پڑھنا یعنی ایک برابر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک تو غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو کرنا چھوٹا یا لمبا کرنا غلط ہے، اور دوسرا کہ آپ کا قرآن خوبصورت نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے، آپ نے الف کی مقدار کیا ہے، مد کی مقدار کیا ہے؟ آہستگی سے ہاتھ کو کھولنا یا بند کرنا، یا انگلی کو بند کرنا یا کھولنا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے جیم زیر یا جی۔ اچھا، یہاں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے حروف ہجا کو تسلی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حاضر یا حی، خاضر یا حی، دال زیر یا دی، غال زیر یا دی، را زیر یا ری۔ اب ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو موٹا اور زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے، تو آواز میں دیکھیں فرق ہے۔ را زیر یا ری، زا زیر یا زی، سین زیر یا سی، شین زیر یا شی،
صاد زیر یا صی. اب یہاں پر دیکھیے صاد موٹے حروف میں سے ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیا کیا ہم نے, میں نے اس کی مد بھی موٹی کر دی. تو اب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کی مد کو باریک پڑھنا ہے. تو کیا ہوا, صاد زیر یا صی صی, ٹھیک ہے. اس کی جو اینڈ کا حصہ ہے یعنی اس کی جو آواز ہے, جو لمبائی ہے, اس کو باریکی دینی ہے آپ نے. واد یہ زیر یا ضی, ٹھیک ہے. واد زیر یا ضی, تو زیر یا قی, ضو زیر یا ضی, عین زیر یا عی, غین زیر یا غی, فا زیر یا فی, قاف زیر یا قی, کاف زیر یا کی, لام زیر یا لی, نیم زیر یا می, نون زیر یا نی, واو زیر یا وی, ہا زیر یا ہی, حمزہ زیر یا ای, یا زیر یا ی. اس کے بعد ہے ملتی جلتی آواز والے حروف. اور اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو سٹارٹ میں نے ملتی جلتی آواز والے حروف کو بہت کلیئر اور ڈیٹیل میں کروایا ہے. اگر آپ یہاں پر ملتی جلتی آواز سے کیا مراد ہے, اگر حروف جو ہیں ان کی آوازیں مل رہی ہوتی ہیں لیکن حرف جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی مختلف ہی ہوتی ہے اور اس کو آپ نے مختلف کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں سے تھوڑی مل رہی ہوتی ہے. جیسے یہاں پر دیکھتے ہیں پہلے بلاک میں کیا ہے, تا اور طا جو ہے وہ ایک ہی بلاک میں ہے یعنی ان کی آوازیں مل رہی ہیں. کیسے, تا جو ہے وہ باریک حرف ہے, طا جو ہے وہ موٹا ہے, لیکن حرف تو مختلف ہے, آواز صرف مل رہی ہے, ایک جیسی نہیں ہے, بالکل ایک آواز نہیں ہے, صرف ملتی ہے کہیں سے. لیکن جب آپ ان آوازوں کو مختلف نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. سب سے بڑی غلطی یہاں پر یہ ہو جاتی ہے کہ ہم حرف کو ہی بدل دیتے ہیں. یعنی اگر آپ ایز اٹ از اس کو نہیں پڑھتے تو آپ نے حرف بدل دیا, اور فرق کتنا ہوتا ہے کہ تا باریک ہے اور طا موٹا ہے. تو پڑھتے ہیں تا زیر یا تی, طا زیر یا طی, آگے ہا زیر یا ہی, ہا زیر یا ہی, کاف زیر یا کی, قاف زیر یا قی, حمزہ زیر یا ای, عین زیر یا عی. اب یہاں پر ای کرنا, اٹس میں نے دونوں کو ایک ہی پڑھ لیا. تو کیا فرق تھا, ای عی, ذا زیر یا ذی, وہ زیر یا ضی, زا زیر یا زی, واد زیر یا غی, سین زیر یا سی, فا زیر یا ثی, صاد زیر یا صی. اس لیے میں نے بارہا کہا ہے کہ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اپنے حروف ہجا پر, آپ کا قرآن اتنا ہی بہتر ہوگا اور بہترین سے بہترین ہوتا چلا جائے گا جب آپ مزید آگے جائیں گے. تو جتنا ہو سکے حروف ہجا پر توجہ دیجیے, حروف ہجا کو بہترین کرنے کی کوشش کیجیے, اس کی جتنی ہو سکے پریکٹس کیجیے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ہم لوگ جو ہے حروف مدہ یعنی یا مدہ کی جو مشق ہے وہ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اعمال کروا لے جس سے وہ راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.